فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کروڑوں شافعیوں کے امام، نہایت ہی متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، عالم با عمل، عاشق رسول، محب صحابہ و اہل بیت، امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ دوسری سنہ ہجری کے بلند مرتبہ بزرگ ہیں۔ آج ہم ان کے بارے بعض فضائل اور چند اعلیٰ اوصاف سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بندوں کی سیرت سے روشنی لینے اور ان کے فیضان سے اپنی زندگی کے نورانی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ان اللہ یبعث لہذه الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها، یعنی بے شک اللہ پاک اس امت میں ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو بھیجتا رہے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ یعنی جو دین کی تجدید کرے گا، مطلب جو دین کا مجدد ہوگا۔ پہلی امتوں میں یہ انداز تھا کہ ہر نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے تو اللہ پاک دوسرے نبی کو بھیج دیتا جو دین کی تبلیغ کرتے، دین کے اصل اور حقیقی تعلیمات کو لوگوں کو سکھایا کرتے۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ پاک کے آخری نبی بن کر تشریف لا چکے، لہذا اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لہذا اس امت میں دین کی تجدید کا یہ طریقہ ہے کہ ہر صدی کی ابتدا میں اللہ پاک ایک مجدد کو پیدا فرما دیتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ لوگ دین میں برے عقیدے شامل کر دیتے ہیں، برے نظریات کو دین کی تعلیمات بنا دیتے ہیں، قرآن کریم کے مفہوم کو بدلنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، بری رسمیں، برے رواج دینی تعلیم کے طور پر رواج پانے لگتے ہیں۔ پھر اللہ پاک مجدد کو بھیجتا ہے جو ان برے عقائد، برے نظریات اور بری رسموں کی نشاندہی کر کے دین کی اصل اور حقیقی تعلیم کو نئے سرے سے واضح کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب تک کئی مجدد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ بھی مجدد ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، دوسری صدی ہجری کے مجدد امام شافعی علیہ رحمہ تھے۔ امام شافعی کا پورا نام محمد بن ادریس ہے۔ آپ 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں جس روز امام اعظم ابو حنیفہ دنیا سے رخصت ہوئے اسی دن امام شافعی کی ولادت ہوئی۔ امام شافعی لمبے قد والے، اچھے اخلاق والے، لوگوں کی پسندیدہ، لوگوں پر بہت احسان فرمانے والے، سنتوں کے عامل، بہت نیک سیرت تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امام شافعی یمن میں پیدا ہوئے،
2 سال کی عمر مبارک تھی، والد محترم وفات پا گئے، چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں۔ امام شافعی نے مکہ مکرمہ ہی میں پرورش پائی، یہیں رہ کر علم دین سیکھا۔ اللہ پاک نے امام شافعی کے لیے علم کا دروازہ کھول دیا۔ آپ بہت محنتی اور علم دین کا شوق رکھنے والے تھے۔ امام شافعی کی عمر مبارک ابھی 15 سال تھی کہ مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم حضرت مسلم بن خالد زنجی علیہ رحمہ نے آپ کو فتویٰ لکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دیکھیں اس کو علم کا شوق کہتے ہیں۔ 15 سال کی عمر کے اندر جو ہے مفتی اعظم جو ہے ان کو فتویٰ نویسی کی اجازت دے دے۔ ہمارے یہاں پر تو 15 سال والے کو وضو کے صحیح سے فرائض بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امام شافعی کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے، امام شافعی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہم نسب ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی کے آباء و اجداد کی فہرست میں ایک دادا جان ہے حضرت عبد مناف۔ امام شافعی بھی حضرت عبد مناف کی اولاد میں ہیں۔ قبیلہ قریش کی 4 شاخیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 شاخیں، ایک بنو ہاشم، ایک بنو مطلب، ایک بنو نوفل، ایک بنو عبد شمس۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہاشمی کہا جاتا ہے، اور امام شافعی قبیلہ بنو مطلب سے ہیں، لہذا آپ شافعی کو مطلبی کہا جاتا ہے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ مطلبی ہیں، اس اعتبار سے آپ کو کئی فضیلتیں حاصل ہیں۔ بنو مطلب ہمیشہ دین اسلام کے مددگار رہے، انہوں نے ہر موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وفاداری کی، اسی لیے آقا دو جہاں مکی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا انما بنو ہاشم و بنو مطلب شیء واحد، یعنی بے شک بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں جیسے امام شافعی کے آباء و اجداد دین کی خدمت گار تھے، اسی طرح امام شافعی نے بھی دین اسلام کو خوب خدمت فرمائی۔ امام راضی مزید فرماتے ہیں امام شافعی چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہم نسب ہیں، لہذا شافعی بھی آل رسول ہے، آل رسول میں شامل ہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، ہماری اس دعا میں امام شافعی بھی شامل ہیں، یعنی درود پاک جس کو درود ابراہیم کہتے ہیں، اس کے اندر جب دعا کی جاتی ہے اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، یعنی اہل بیت جو سید زادے ہیں ان کے اوپر، تو امام شافعی بھی سید ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل میں سے ہیں، تو آپ پر بھی دعا اسی دعا کے اندر یاد کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ کیسی زبردست فضیلت ہے۔ روز قیامت جب نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، باپ اکلوتے بیٹے سے دامن چھڑائے گا، بھائی سے دور بھاگے گا، دوست احباب اپنی اپنی جو ہے فکر میں ہوں گے، اس وقت کوئی نسبت، کوئی رشتہ، کوئی تعلق کام نہ آئے گا، مگر قربان جائیے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کا نسب مبارک اس وقت بھی قائم ہوگا، یہ مبارک نسب قیامت کی وحشت میں کام آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نسب قیامت میں بھی قائم ہوگا، سب نسب ختم ہو جائیں گے یا صرف سرکار کا نسب قائم ہوگا۔ یہ کچھ دن جب نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، نہیں کہتے اس دنیا میں میرا اکلوتا ہے، لیکن وہاں اکلوتے کا پہچانے گا تب بھی بھاگے گا۔ ہر انسان اپنی فکر کے اندر لگا ہوگا، لیکن یہ خاصیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان کی کہ حضور کا نسب باقی ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امام شافعی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نسب ہیں، لہٰذا روز قیامت امام شافعی بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے۔ انشاءاللہ
امام شافعی کا نسب مبارک بھی اس وقت قائم ہوگا اور قیامت کی ہولناکیوں میں کام آئے گا۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قریشی یعنی قبیلے قریش سے نسبتی تعلق ہونے کے نام ناتے امام شافعی کو اور بھی بہت سارے فضائل حاصل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ عالم قریش ہیں، یعنی سرکار علی وقار مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لا تسبوا قریشا، یعنی قریش کو برا مت کہو، فإن عالمها یملأ الارض علما، بے شک ان میں سے ایک عالم زمین کو علم سے بھر دے گا۔ اس حدیث پاک میں قبیلہ قریش کے جس عالم دین کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد امام شافعی ہے۔ کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، مجھ سے جب بھی کوئی دینی مسئلہ پوچھا جاتا میں سب سے پہلے اس مسئلے کو قرآن و حدیث سے تلاش کرتا ہوں، اگر مجھے اس مسئلے کا جواب قرآن و حدیث میں نہ ملے تو امام شافعی کے فرامین سے اس کا جواب ڈھونڈتا ہوں، کیونکہ امام شافعی ہی وہ عالم قریش ہیں جنہوں نے زمین کو علم سے بھر دیا، جس کو مصطفیٰ نے فرمایا کہ علم سے بھر دے گا تو وہی امام شافعی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، امام شافعی فرماتے ہیں، ایک روز میں سویا تھا، قسمت جاگ اٹھی، دو جہاں کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نورانی چہرے چمکاتے میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا غلام ممن انت، بیٹا تو کس قوم سے ہو؟ میں نے عرض کیا، من رہتک یا رسول اللہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم میں آپ کے غلاموں میں سے ہوں۔ اس پر رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہو گیا، جانے جانا سلطان کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یعنی منہ کا پانی میرے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا، امدی بارک اللہ فیک، جاؤ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، جاؤ اللہ تمہیں برکت دے۔ امام شافعی ایک اور ایمان افروز خواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مطاف یعنی مسجد حرام میں طواف کی جگہ بیٹھا ہوں، مطاف کعبے کے قریب کی جگہ جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، اب تو حصہ بڑھا دیا ہے، پہلے مطاف کا حصہ بہت کم تھا، تو وہ مطاف کی جگہ جو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ پر بیٹھا ہوں، اچانک ایک طرف سے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں آپ کے استقبال کے لیے جلدی سے اٹھا اور آپ کے سینے سے لگ گیا، پھر مولا علی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنی انگوٹھی مبارک اتار کر مجھے پہنا دی۔ یہ ایمان افروز خواب دیکھنے کے بعد اگلے دن میں خوابوں کی تعبیر بتانے والے کے پاس گیا، اسے اپنا خواب سنایا، تعبیر پوچھی تو اس نے کہا، آپ کو مولا علی کے سینے سے لگنے کی سعادت نصیب ہوئی، یہ جہنم سے آزادی کی علامت ہے۔ مولا علی نے آپ سے ہاتھ ملایا، یہ قیامت کے روز امان ملنے کی بشارت ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے آپ کو اپنی انگوٹھی پہنائی، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک مشہور ہے، ایسے ہی آپ کے نام کو بھی شہرت نصیب ہوگی۔ علامہ بہقی لکھتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ خواب واقعی سچ ثابت ہوا، اس کے کچھ عرصے ہی کے بعد امام شافعی کی شہرت ہونے لگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت سی دینی کتابیں لکھی جن کے ذریعے آپ کا نام اور جو ہے دور دور تک پہنچ گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے رات کے 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ دیکھیں، انسان کو شہرت جھوٹ بولنے سے نہیں ملتی ہے، انسان شہرت والا کئی مالدار ہونے سے شہرت نہیں ملتی ہے، خوبصورت ہونے سے شہرت نہیں ملتی ہے، ہاں زیادہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے سے شہرت نہیں ملتی ہے۔ سنیں شہرت کیسے ملتی ہے؟ اللہ والوں کے نقشے قدم پر چلنے سے شہرت ملتی ہے،
ان کے طریقے کو اپنانے سے شہرت ملتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب سنیں، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا تھا۔ کتنے؟ 3 حصوں کے اندر تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ علم دین کے لیے، ایک حصہ نماز کے لیے، ایک حصہ آرام کے لیے۔ حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام شافعی روزانہ 1 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے، روزانہ 1 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے، اور رمضان مبارک میں آپ کا شوق تلاوت مزید بڑھ جاتا تھا۔ آپ رمضان مبارک میں دوران نوافل 60 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے؟ 60۔ یہ نماز کے اندر نہیں، نفل نماز کے اندر 60 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ہم تو 60 مرتبہ قل ہو اللہ شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جن کو جس چیز کی ضرورت تھی ان کو اللہ نے وہ عطا فرمائی، جن کو شوق دین کا شوق تھا، دین کا جذبہ تھا، تو ان کو اللہ نے ایسی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہمارے کو کس محفلوں کا جذبہ ہے تو پھر ان کی توفیق ملتی ہے، دین ہمارے اوپر یوں ایسا بوجھ لگنے لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سبحان اللہ، ذرا اندازہ لگائیے، امام شافعی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، آپ باقاعدہ مفتی تھے، لوگ آپ سے فتوے پوچھا کرتے تھے، آپ لوگوں کو جوابات عنایت فرماتے، آپ بہت بڑے عالم دین تھے، دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم کی پیاس بجھاتے۔ اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود آپ تلاوت قرآن کریم کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ اب ہم ذرا غور کریں، کیا ہم بھی تلاوت کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک دل میں غور کرے، قرآن کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ اور پیارے اللہ پاک کا کلام ہے، وہی رب کریم جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، جو ہمیں پالتا ہے، ہمیں 1000 بار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کیا ہم اپنے اسی رب کریم کا پاکیزہ کلام پڑھتے ہیں؟ کتنے دن ہو گئے تلاوت کیے ہوئے؟ ہم سب کے گھروں میں یقیناً قرآن کریم موجود ہوگا۔ اس پاکیزہ بابرکت کتاب کو ہم کتنے دنوں بعد الماری سے نکالتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں موبائل فون کے لیے وقت مل جاتا ہے، سوشل میڈیا کے لیے وقت مل جاتا ہے، دنیوی مال و دولت کمانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، وقت ہی وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے ہم منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں، مگر افسوس ہمیں اپنے رب کریم کا پاکیزہ کلام پڑھنے کے لیے کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے، کئی جو ہے ہفتے، کئی مہینے بھی وقت نہیں ملتا۔ بلکہ وقت ملنے کا تو کیا شکوہ کریں، ہمیں تو یاد بھی نہیں آتا۔ ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے، ہم نے اپنے اہداف میں تلاوت کو شامل نہیں کیا ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آخری بات عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے بات عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، جب سے ہم نے قرآن کریم کو جو ہے دور رکھا ہے، ہمیں آج توفیق بھی نہیں ملتی کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، تبھی سے ہماری جو ہے آج آنکھیں گناہوں کی طرف جاتی ہے، دل گناہوں کی طرف جاتے ہیں، ہاتھ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، ہمارا پورا وجود جو ہے کبھی کیا سوچتا رہتا ہے۔ غور کیجئے، یہ سوچیں کب آتی ہے؟ جب انسان کے اوپر گناہ غالب ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن کی یاد غالب ہو، قرآن کی تلاوت غالب ہو، تو قرآن کریم جو ہے دل کے اندر روشنی پیدا فرماتا ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، تو رب سے بڑھ کر کون سی ذات ہے؟ جب اللہ کا کلام ہے، اتنی بڑی ہستی کا کلام تو ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر کون پڑھے گا؟ ہاں، آج میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھاشا نہیں سیکھنی چاہیے، عربی، انگریزی کچھ بھی سیکھنی چاہیے، لیکن انگریزی اگر کوئی سیکھ لیتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا تو انگلش کے اندر بھاشن دیتا ہے۔ ہاں، اور اسی باپ کو پوچھو کہ قرآن مجید کی ایک سورت یعنی قل واللہ شریف کو لے لو کہ تیرے بیٹے کو صرف سورہ اخلاص کا مطلب معلوم ہے، تو کہے گا یہ تو خبر نہیں ہے، ارے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک گھنٹہ اگر وہ انگلش بولے گا تو خوشی ہوتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ انگلش ہر بھاشا سیکھنی چاہیے، لیکن جو اللہ کا پاک کلام ہے، جو زبان مولا کی ہے، کیا کبھی اس کے بارے میں 1-2 سورتوں کا ترجمہ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی غور کریں،
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نہیں ہماری زندگیاں یوں ہی گزر جاتی، تمام ہو جاتی، رات اور دن گزر جاتے ہیں دنیا کماتے کماتے، اور ایک دن پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ملک الموت سے ملاقات ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کس دن ہونی، کوئی گھنٹہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اگر خدا کے کلام کو دل سے لگا کے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ قبر کے اندر بھی روشنی پیدا فرمائے گا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔